بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ ہم نے اپنے ارد گرد معاشرے میں اکثر لوگوں کو یہ جملے کہتے سنا ہوگا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اللہ خیر کر دے گا۔ ناظرین، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ جملے کتنے غلط و عام ہیں؟ یہ ہماری دین کی بنیادی تعلیمات سے کس طرح ٹکراتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان، اللہ نے انسان کی بات کی ہے، یعنی کہ کائنات کا ایک ایک فرد، چاہے وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی معاشرے سے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تو مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو انسان کی کوشش سے، انسان کی ایفرٹ سے مشروط کر دیا ہے۔ اور ہمارے سامنے اس کی سب سے بڑی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ کا محبوب ہو سکتا تھا؟ کون اللہ سے کا زیادہ قریب ہو سکتا تھا؟ کون اللہ تعالیٰ کے رحمتوں، کرموں، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا حقدار تھا؟ سب سے زیادہ اگر کوئی تھا تو وہ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مگر دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آتی ہے تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کو معجزوں کے ذریعے یا اللہ کے فرشتوں کے ذریعے نہیں پھیلاتے، بلکہ اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنی تبلیغ کے ذریعے پھیلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی میں کون سی ایسی صعوبت ہے جو برداشت نہیں کی؟ آپ کو گالم گلوچ کا نشانہ بنایا گیا، آپ پہ طنز کیے گئے، راہ چلتے آپ پر کوڑا ڈال دیا گیا، آپ کی گردن مبارک پر اوجڑی ڈال دی گئی۔ جب آپ طائف کے سفر پر گئے تو آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا۔ مگر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بد دعا دی اور نہ ہی معاملات اللہ پہ چھوڑے، بلکہ آپ نے کہا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے، شاید ان لوگوں کے دل بدل جائیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ اگر اللہ ہی نے سارے کام کرنے والے ہوتے تو پھر انسان کو خلیفہ کا درجہ کیسے ملتا؟ انسان کو اشرف المخلوقات کیسے قرار دیا جاتا؟ انسان کو فرشتوں سے اشرف و بلند کیسے مانا جاتا؟ کیا شعب ابی طالب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال محصور رہے تو کیا فرشتے میرے نبی کے لیے منو سلوہ لے کے آتے تھے؟ کیا میرے نبی نے جڑیں پتے کھا کر گزارا نہیں کیا؟ اور پھر جب مدینہ کا دور آتا ہے، پہلا غزوہ 2 ہجری میں غزوہ بدر، 313 لوگ ہیں، چند تلواریں، چند ڈھالیں، چند گھوڑے ہیں، پیدل ڈنڈوں، برچھیوں، خنجروں اور جو ہاتھ میں آیا اس کو لے کر 313 میدان میں اترتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ آج تو اپنے فرشتوں کو بھیج دے، میرے پاس تو تعداد بہت کم ہے؟ میرا نبی ساری رات اللہ سے گڑگڑاتا رہا اور صبح تلوار اٹھا کر اس نے 13 کے لشکر کو لیڈ کیا اور کفار کو شکست دی۔ کیا غزوہ خندق میں میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے خندق نہیں کھودی؟ کیا میرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کوشش نہیں کی؟ اور نبی کے پاس، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کا کردار ہے ان کو آپ دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رسالہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، کیا وہ زندگی کا ایک لمحہ بھی انہوں نے یہ کہہ کر گزارا کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، ہمارے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے خود کوشش کی، ریاست مدینہ کو بنانا اور پھر اس کو پھیلانا۔ یہ ایک انسان کی شعوری کوشش تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ عمل، فعل اور کردار تھا، وہ فکر تھی، وہ تبلیغ تھی، وہ پیغام تھا جس نے ریاست مدینہ کو بنایا اور اس کو پھیلایا۔ جب ہم انبیاء کرام کے بعد آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دنیا ان مثالوں سے بھری پڑی ہے، یہاں لوگوں نے اپنی کوششوں سے بڑی بڑی سلطنتیں بنائی۔ بنو امیہ کی سلطنت اسپین تک پھیل گئی، لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے کوشش ترک کی تو ان کو زوال آ گیا۔ پھر بنو فاطمائٹس کے ساتھ یہی ہوا،
پھر بنو عباس کے ساتھ یہی ہوا. ترکوں نے 3 سلطنتیں قائم کی، خازم شاہ، سلجوق اور پھر عثمان. آخر سب کو زوال آیا، کیونکہ جب جب عمل کمزور ہوا، جب جب عمل ریکوائرمنٹ کے مطابق، ضرورت کے مطابق نہ ہوا، تو وہاں قوموں کو زوال آ گیا. اگر ماؤ زے تونگ 11 سال تک لانگ مارچ نہ کرتے، اگر وہ 1 لاکھ سے زیادہ چینیوں کی جانوں کی قربانی نہ دیتے، اگر وہ ان شہداء میں اپنے بیٹے کا نام سب سے پہلے شامل نہ کرتے، تو کیا چین آزاد ہوتا؟ کیا چین آج اتنی بڑی عظیم طاقت بن پاتا؟ نیلسن منڈیلا 28 سال اس شخص نے جیل کاٹی. وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کر لے. نہیں، انہوں نے کوشش کی، وہ نظام سے لڑے اور آخر کار انہوں نے نسل پرست طاقتور حکومت کو شکست دے کر وہاں پر ایک عام شخص کے جینے کا سامان کیا. سید علی گیلانی کشمیر کی آزادی کے لیے 40 سال سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے. آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ کسی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے؟ آج 24,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں. آج انہوں نے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، زائنسٹ کو تاریخ کا سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ سب کوشش سے ہوا ہے. میں نے بچپن میں اکثر لوگوں کو جملہ کہتے سنا، تقریری مقابلوں میں لوگوں کو کہتے سنا کہ ہمیں کسی محمد بن قاسم کا انتظار ہے، کاش کوئی طارق بن زیاد آ جائے. میرا ہمیشہ یہی سوال ہوتا تھا کہ کیا وہ آسمان سے اتری مخلوق تھے؟ کیا محمد بن قاسم بنو امیہ کی کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر کو کسی بربر ماں نے پیدا نہیں کیا تھا؟ تو تم کیوں محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد پیدا نہیں کرتے؟ در حقیقت مجھے نہیں معلوم کہ ہندوستان میں بالخصوص پاکستان کے جو علاقے ہیں، ان لوگوں میں اللہ تعالی کے اوپر معاملات کو ڈال دینا اور خود کو پہلو تہی کرنے کا یہ عمل کہاں سے آیا ہے. شاید اس کا کچھ تعلق بنی اسرائیل کی اس تاریخ سے ہے کہ بنی اسرائیل بھی اس وہم کا شکار ہو گئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب قوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ لوگ ہیں. اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ بھیجا، ان پر بادلوں سے سایہ کیا رکھا، ان کے لیے بحیرہ کلزم میں راستہ بنا دیا، ان کے لیے فرعون کو شکست دے دی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تاریخ میں ہمیشہ ایک ذلت آمیز کردار کے طور پر جانے جاتے رہے، اور 7 دفعہ تاریخ کے مختلف مراحل پر بنی اسرائیل کو ان کی اصل سرزمین یعنی فلسطین سے بے دخل کیا گیا. مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دنیا کی ہر قومیت کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی چھترول ہوئی، ان کو ذلت کا مار کا سامنا کرنا پڑا. وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے کوشش چھوڑ دی، مگر پھر جب انہوں نے کوشش کی تو آج وہ دنیا کی تمام بڑی بڑی ملٹی نیشنلز پہ، آپ کا اکنامک سیکٹر ہو، الیکٹرانک میڈیا کا سیکٹر ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، تمام تر ایجادات کا معاملہ ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ، ہر طرف آج بنی اسرائیل، جن کو اب یہودی کہتے ہیں، وہ چھائے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کی کوشش سے مسروط ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جناح نے کوشش کر کے پاکستان بنا دیا، لیکن جن علاقوں میں پاکستان بنایا گیا، بدقسمتی سے وہاں کے لوگ کسی شعوری کوشش کے لیے تیار نہیں تھے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خیبر پختونخوا، پنجاب کے انتخابی نتائج جو 1946 کے الیکشنز کی ہم اٹھا کر دیکھ لیں. یہ لوگ آزادی کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایک معجزہ تھا جو جناح کے ذریعے ہوا اور پاکستان آزاد ہو گیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے پاکستان کو پاکستان بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. اینٹ، گارے، سیمنٹ، پتھر سے مکان بنتے ہیں. انہیں گھر بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محبت کی کوشش، بنانا سنوارنے کی کوشش، محبت سے، اخلاق سے، اخوت سے، بھائی چارے سے ایک مکان کو گھر بنایا جاتا ہے. مگر ہم نے پاکستان کو پاکستان بنایا نہیں بلکہ پاکستان بگاڑا. ہم میں سے کوئی پنجابی بن گیا، کوئی بنگالی، کوئی بلوچی، کوئی سندھی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ محض 24 سال کے بعد پاکستان درخت ہو گیا. ناظرین، آج کے نوجوان نسل کو یہ بتانا مقصود تھا کہ معاملات اللہ پر چھوڑنے سے معاملات حل نہیں ہو جاتے. آپ اپنے مقاصد اور اپنے گولز کو حاصل نہیں کر سکتے.
अगर आपको किसी चीज पर सबसे ज्यादा फख्र होना चाहिए तो वो अपने क्रेडेंशियल्स पर होना चाहिए, वो उन्हें अपनी एफर्ट और कोशिश पर होना चाहिए जो आप अपनी जिंदगी में करते हैं। आपको अब विरासत में क्या मिलता है, आपको अपने बाप से जायदाद में क्या मिलता है, आपको अपने खानदान से क्या मिलता है, ये चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। आला और अव्वल हैसियत वो कोशिश है, वो आपके जाती क्रेडेंशियल्स हैं जो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुद से करते हैं। आपको कोशिश करना होगी पाकिस्तान को बचाने के लिए। आज अगर हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, आज हम पाकिस्तान को पीछे जाते हुए देख रहे हैं। हमारी स्पोर्ट्स, हमारी मईशत, हमारी ज़राअत, हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारी करेंसी, हमारी तजारत, हर चीज में हम पीछे जा रहे हैं। इखलाकी तौर पर हम तबाह हो चुके हैं। हर तरफ झूठ फैलाया जा रहा है। हमारी एक पुरानी बद आदत है कि हम लोगों के चेहरे और लोगों के लिबास देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। हमें लोगों के चेहरों के पीछे जो छुपी हुई चीजें हैं उन्हें देखने की जरूरत है। हमें लोगों के लिबास के अंदर झांक कर उनके मन को, उनकी रूह को टटोलने की जरूरत है ताकि हमें असली और सच्चे लोग मिल सकें। कोशिश करें पाकिस्तान को बचाने के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, एक रोशन इस्लामी फलाही पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।